अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे ईद के दूसरे दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। नाजरीन, पाक भारत झड़प हुई है, जो सीज़ फायर की वायलेशन एक बार फिर जो है वो कंट्रोल लाइन पे भारत ने की है, इंडिया ने की है, और शदीद फायरिंग जो है वो पाकिस्तानी पोस्टों पे की है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इंडियन 2 चेक पॉइंटों को जो है वो तबाह कर दिया है, और मुतअद्दिद जो इस टाइम पे ज़ख्मी और हलाक एहलकार के बारे में बताया जा रहा है। और जो इंडिया मीडिया इस टाइम पे चला रहा है कि पाकिस्तान की जो अफवाज के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है, वहाँ पे वो दावे किए जा रहे हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान जो है, अभी तक पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया नहीं है, मगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई, भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। और वहाँ पे इंडियन पोस्ट जो हैं उनको 2 पोस्टों को तबाह किया है, और बताया जा रहा है कि उसमें मुतअद्दिद अहलकार हलाक और ज़ख्मी है। तो पाकिस्तान का एक और बॉर्डर जो है हमारे से पहले जो है अफ़गानिस्तान के साथ हालात कशीदा हैं। मशरक़ी और मगरबी दोनों बॉर्डर पे दोनों दुश्मन पाकिस्तान के साथ मुसलसल जो है वो लड़ रहे हैं। इंडिया का तो नाज़रीन, ये जो पूंछ सेक्टर में ये फायरिंग हुई है, ये तो एक ईद का मौका जब भी आता है तो वो इंडिया ये फायरिंग वगैरह, शालंगेज़ी वगैरह जो है वो शुरू कर देता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये तीतरी नोट मदारियों सेक्टर में सिविल आबादी को भी निशाना बनाया है। ये उन्होंने कसदन अमलन जो है वो सिविल आबादी को जो है वो निशाना बनाया। पूंछ सेक्टर के बटल सेक्टर पे ये जो हमला है ये इंडिया ने किया है। जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान ने शदीद फायरिंग की है और उनकी 2 चौकियों को नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन, इंडिया और पाकिस्तान के जो 2019 के बाद सीज़ फायर पाकिस्तान के जो मुआहदे हुए थे उनकी ये खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने 2019 में ही इंडिया को कम से कम इतना बता दिया था कि आप हर जगह पे घुसने की कोशिश ना करें। आपको याद हो गया नाज़रीन कि 2019 में ही पाकिस्तान ने जो 27 फरवरी की तारीख़ है उस पे 2 फाइटर जेट जिसमें मैक 21 था, जिसमें अभिनंदन सवार था, वो पाकिस्तान ने गिरा दिए थे। उससे पहले नाज़रीन इंडिया ने दावा किया था 26 को कि हमने पाकिस्तान के इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक की है और पाकिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप को जो है वो तबाह किया है। पाकिस्तान के उस टाइम पे DGISPR आसिफ गफूर थे, आसिफ गफूर, उन्होंने एक उनका जो फ़िक्रा बड़ा मशहूर हुआ है कि ये हम जो है वो आपको सरप्राइज़ करेंगे। तो एक छुप के इंडिया ने वार किया था उस टाइम पे पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने अगले ही दिन वही सरप्राइज़ दिया, इंडिया को सरप्राइज़ किया। पाकिस्तान ने टारगेट चूज़ किए कि उनके डिफेंस की जितने भी जगह हैं उनके करीब जो है वो बम फेंके जाएंगे, क्योंकि हमारे एरिया में नुकसान हुआ नहीं है, सिर्फ चंद दरख्त जो है वो गिरे हैं। और इंडिया मीडिया तो हम सब जानते हैं कि वो बात का बतंगड़ बनाता है और कुछ हुआ नहीं होता उससे बड़ी खबर बना लेता है कि हमने जो है वो सैकड़ों दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया है। तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि इंडिया ने कोई यहाँ पे जानी नुकसान हमारा नहीं किया है, तो पाकिस्तान ने वहाँ पे दिन के वक्त जो है पाकिस्तान ने असल में सर्जिकल स्ट्राइक की होती है। पाकिस्तान दिन के टाइम पे गया, वो रेडी थे, दुश्मन जो है वो रेडी था, और पाकिस्तान की F-16 और JF-17 थंडर जो है वो घुसे, और उन्होंने उन्हीं जो उनके खुफिया इदारे हैं, जो उनके हसास इदारे हैं, जो उनकी अफवाज हैं, जो नेवी थी, उन सब जगह पे टारगेटेड जो है वो बम फेंके। और वापस पे आते हुए पाकिस्तान ने मैक 21 जो है जिसमें अभिनंदन सवार था, जिसने पाकिस्तान के फाइटर जेट को शूट करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने अपने टारगेट को सेट किया और उसके मैक 21 को जो है वो शूट किया। शूट डाउन करने के बाद वो नीचे गिरा, पाकिस्तान के इलाके में गिरा, उसका मलबा भी है, पाकिस्तान में गिरा। दूसरा जो उनका फाइटर जेट था वो जम्मू कश्मीर में गिरा, तो वो जो है उनको सेव कर गई, और उनका उस टाइम पे 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा भी गई, जिसकी गलती ये बताई जा रही है। मगर पाकिस्तान ने जो यहाँ पे अभिनंदन को पकड़ा और पाकिस्तान के शहरियों ने उसकी खूब पिटाई की, फिर पाकिस्तान की फ़ोर्स के हवाले किया, और पाकिस्तान चूँकि एक प्रोफेशनल फ़ौज है, पाकिस्तान ने उसको सेव किया और पाकिस्तान उसको ले के आए, और उसकी वो टी कप बड़ा मशहूर है कि फैंटास्टिक टी है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ने उसकी अच्छी खासी मेहमान नवाजी की। फिर पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया कि जस्टिस के तौर पे क्योंकि पीस को मौका देना चाहिए, तो पाकिस्तान ने अभिनंदन को उनके हवाले कर दिया, इंडिया के हवाले कर दिया। इंडिया में उनको बड़ा हीरो बनाया गया, जैसे उसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो, और उल्टा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि हमने F-16 जो है वो गिराया, जिसकी बाद में अमेरिका ने तरदीद कर दी कि हमने जितने भी तैयारे पाकिस्तान को दिए थे वो तमाम अपनी हालत में मौजूद हैं।
تو پاکستان نے انڈیا کو بتا دیا تھا. اس کے بعد یہ جو کنٹرول لائن پہ ہے اس پہ ہمیں زیادہ ٹینشن نہیں ہوئی. یہ 3-4 سال زیادہ ٹینشن نہیں ہوئی. اس سے پہلے کافی ٹینشن ہوا کرتی تھی. ہر مہینے 3-4 بار جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہوتی تھی. جو خلاف ورزی کرتے تھے وہ اسپیشلی انڈین کرتے تھے. تو اب اس میں یہ واقعات تھم گئے تھے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ انڈیا سمجھ گیا. 2019 میں ان کو ٹاکرا لگا, وہ سمجھ گئے. اب ان کے پاس دوبارہ جو ہے وہ رافیل فائٹر جیٹ آ گئے, کیونکہ اس ٹائم پہ مودی نے گلہ بھی کیا تھا, جو انڈین پرائم منسٹر ہے نریندر مودی, کہ انڈیا کے پاس رافیل نہیں تھے, اس لیے ہمارا یہ انجام ہوا. بڑے مجمع میں انہوں نے کہا تھا. اور یہ سارا انڈیا کی ڈیفنس بھی جانتی ہے کہ پاکستان فضائیہ جو ہے وہ انڈیا پہ برتری رکھتا ہے, اب بھی برتری رکھتا ہے. حالانکہ امریکہ نے ان کو F-35 دینے کا فیصلہ کیا ہے, جو 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے, مگر پاکستان نے آلریڈی چائنا سے جو ہے وہ J-35 5th جنریشن کی آلریڈی بات کی ہوئی ہے, اور پاکستان کے بیڑے میں وہ جلد شامل ہو جائے گا. تو انڈیا کے ساتھ پاکستان کا جو ٹکر ہے وہ تب تک ہمارا دشمن رہے گا جب تک جموں کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوتا. جموں کشمیر جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے, مگر اس ٹائم پہ انہوں نے 370 کا آرٹیکل وہاں پہ ہٹوا کے ان کے جو حقوق ہیں ان کو غلط کیا ہوا ہے, اور اپنی جو وہاں پہ ہے اپنی جو ہندو پاپولیشن ہے اس کو وہ بڑھا رہے ہیں, اور وہاں پہ حالات ان کے لیے ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. جو آزادی کی تحریکیں تھیں ان کو یا گرفتار کر لیا گیا ہے یا ان کو مروا دیا گیا ہے, شہید کر دیا گیا ہے, زیادہ تر لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے, غائب کیا گیا ہے. یہ انڈیا کا پرانا طریقہ ہے, اور پاکستان اور انڈیا کے ٹسل چلتا رہے گا. مگر سیز فائر کی جو وائلیشن انہوں نے آج کی ہے اس کو ان کو برابر ٹھیک ٹھاک جواب ملا ہے. ناظرین, پاکستان کا مشرقی اور مغربی دونوں بارڈر اب سیف نہیں ہے. ایک طرف افغانستان کے ساتھ ہمارا 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے, جس میں ہم نے 92% کمپلیٹ کی ہوا ہے, باڑ لگائی ہوئی ہے, فینسنگ لگائی ہوئی ہے, مگر 8% پہ ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح انڈیا کے ساتھ 3400 کلومیٹر کا جو ہمارا بارڈر ہے وہ ہم دونوں سائڈ سے مینیج ہو رہا ہے. پاکستان بھی مینیج کر رہا ہے اور انڈیا بھی مینیج کر رہا ہے, مگر یہاں پہ سیز فائر ہم نے کیا ہوا ہے, مگر اس کی وائلیشن ہو جاتی ہے جس میں کافی نقصان ہوتا ہے. اور اس بار ہم نے دیکھا کہ انڈیا کو کافی نقصان اٹھانا پڑا, اور وہ پاکستان کے عید کے دن جو ہے ایسی کارروائی ڈال دیتا ہے بیچ میں. ان کو غصہ آتا ہے کہ پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے اپنی عید کو, تو اس پہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سیز فائر جو ہے وہ اس کی وائلیشن کرتے ہیں, اس کے خلاف ورزی جو ہے کنٹرول لائن پہ شروع کر دیتے ہیں. پاکستان کا دونوں بارڈر کو پاکستان کو دیکھنا پڑے گا. اب پاکستان کو میرے خیال میں اپنی مین پاور جو ہے وہ افغانستان کے لیے بڑھانی بھی پڑے گی, کیونکہ ہم اس بارڈر کو ہم نے سیف رکھا ہوا ہے, اس کو ہم مینیج کر رہے ہیں. جو لائن آف کنٹرول ہے, جو انڈیا کے ساتھ 3400 کلومیٹر کا بارڈر ہے, اس میں ہماری چوکیوں کی تعداد 2000 سے زائد ہے. اب ہم نے 1600 چوکیاں جو ہیں وہ بنا دی ہیں افغانستان کے 2640 کلومیٹر کے بارڈر پہ, اور وہاں پہ ہم نے سیکیورٹی تنصیبات آلات جو ہے وہ بھی نصب پر دی ہے. تو پاکستان اس کو بھی اب مینیج کر رہا ہے, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں سے اس کو مینیج نہیں کیا جا رہا افغانستان کی طرف. تو پاکستان کو بڑا پاکستان کو بڑا ایکٹیو رہنا پڑے گا. دونوں طرف سے دشمن ہیں اور دونوں بالکل پاکستان کے خلاف لگے ہوئے ہیں. پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی, اپنی عوام کو, اپنی سیکیورٹی فورسز کو سپورٹ کرنا پڑے گا. اور ایک ایسے موقع پہ ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف, ایک بہت بڑی جماعت جو 8 فروری کو ہم نے دیکھا کہ اس نے کس طرح انتخابات میں آگے آیا اور انہوں نے نشستیں جیتیں. ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, مرکز میں ان کی کافی بڑی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری ہے. تو ان کا سوشل میڈیا کا ونگ جو ہے وہ بہت بڑا ہے, اور ہم اکثر اپنے اسٹیبلشمنٹ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ 2018 میں جس طرح جنرل باجوہ نے, جنرل فیض نے اپنے تعلقات کو عمران خان کے دور میں شہباز شریف سے, رانا ثناء اللہ سے, اسحاق ڈار سے, ان سے بنا کے رکھا تھا, اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو ہر حال میں یہ جو موجودہ پوزیشن ہے ان کے ساتھ تعلقات کو بنا کے رکھنا پڑے گا. اب تو ایک تو ان کی بڑی باقی مسلم نون کی, پیپلز پارٹی کی, جمعیت علماء اسلام کی, NP کی, MQM کی, تمام تر سیاسی جماعتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور تحریک انصاف کو دوسری سائڈ میں رکھ دیں. بعض دوستوں کو غصہ بھی آتا ہوگا, مگر یہ حقیقت ہے کہ ان کی سیاسی ویٹ جو ہے اس پہ میں بات نہیں کر رہا, ان کی میں سوشل میڈیا ٹیم پہ بات کر رہا ہوں. یہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھے ہو کے پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب وہ ٹیم اگر ہمارے اداروں کے خلاف لگی ہوئی ہے اور ہمارے اداروں کے خلاف ان کے مورال کو ڈاؤن کر رہی ہے, تو یہ ہمارے لیے بڑی انتہائی سوچنے کی بات ہے. اس پہ بات کرنی پڑے گی, اس پہ بٹھانا پڑے گا. ایک قومی ادارے میں ایک پارٹی موجود ہے, ہم اس پارٹی کو زبردستی
قومی دھارے سے نہیں نکال سکتے. ان کا ورکر اپنے لیڈر کے لیے لگا ہوا ہے, ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پہ لگا ہوا ہے. ہر دور میں عمران خان کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تمام طرح اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا. انہوں نے بھی زیادتیاں کی, انتہائی زیادتیاں کی. نواز شریف کو اقامے میں جو ہے وہ نااہل کیا گیا. وہ ایک سیاسی فیصلے تھے, اور واپس ان کو کس طرح آنے دیا گیا کہ ان کو بائی میٹرک ان کا ایئرپورٹ پہ کیا گیا, ان کے تمام کیسز کو ختم کیا گیا. تو پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے. 2018 میں عمران خان پسندیدہ تھے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور 2024 میں شہباز شریف جو ہے وہ پسندیدہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے. پاکستان کے انتخابات میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے آپ کو آنا پڑتا ہے, چاہے وہ بینظیر بھٹو تھے, چاہے وہ بھٹو تھے. بھٹو جو وزیر خارجہ تھے, تمام تر سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں, چاہے وہ نواز شریف کی گورنمنٹ آئی, 2 بار بینظیر کی آئی, 2 بار نواز شریف کی آئی, 3 بار پھر نواز شریف کی آئی, تیسری بار اور عمران خان کی گورنمنٹ بیچ میں آ گئی. پیپلز پارٹی کی گیلانی کی ایک بار بیچ میں 2007 میں آ گئی. اس سے پہلے مشرف کا مارشل لا تھا 9 سال کے لیے. تو حکومتیں جتنے بھی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آتی ہے, اور ان کی انگلی پکڑنے کے بغیر وہ آپ کو قبول نہیں کرتے. تو پاکستان میں یہ سب جانتے ہیں. مگر یہاں پہ ناظرین بات یہ ہے کہ آپ ایک بڑے طبقے کو ناراض نہیں کر سکتے. ان کا سوشل میڈیا اس ٹائم پہ دیکھیں, سوشل میڈیا تو اندرونی بات نہیں رہ گئی نا. ایک بندہ اپنی فورس کے خلاف سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتا ہے تو وہ پوری دنیا دیکھتی ہے, اس کو انڈیا دیکھتا ہے, اس کو انڈیا نوٹ کرتا ہے, اور اس پہ آگے اس کو ری ٹویٹ کرتا ہے. اور زیادہ تر اگر یہاں پہ لاکھوں لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس ٹائم پہ سوشل میڈیا پہ, اگر وہ لاکھوں لوگ, اس میں ہزاروں لوگ روزانہ کے حساب سے سیکیورٹی ایجنسیوں کے پیچھے پڑ جائیں تو یہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے اس چیز پہ اسٹیبلشمنٹ کو تمام تر سیاسی جماعتوں سے بات کرنی پڑے گی. کوشش کریں کہ وہ قومی دھارے میں رہے, اور ان کو ایک طریقے سے آگے لے کے جائیں کہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس کو قومی دھارے کے اندر رکھنا چاہیے, اور ان کے ساتھ بات چیت ضرور ہونی چاہیے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.